کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتا۔ ہم لوگ رزق سے محروم ہو گئے، اگر کوئی دکان صحیح نہیں چل رہی، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، جاب صحیح نہیں چل رہا، کون سا بھی کام کرے تو نقصان ہو جا رہا، جیسے ہی یہ پرابلمس آتے نا، مل صاحب ہم کو فون کرنا، مل صاحب کچھ تو بھی یا تو پڑھنے کے لیے رہے تو دو، یا نہیں تو کون تو بھی ہمارے اوپر کچھ تو بھی کرے ہوں گے، بولو دو ہی جگہ ہماری نظر جاتی، لوگوں کے اوپر جاتی کون تو بھی کچھ تو بھی کر دیا، یا نہیں تو شارٹ کٹ راستہ کچھ تو بھی بتاؤ، ایسا پڑھ کے یوں پھونک ٹچ ایسا آ جانا پیسے، یہ ہمارا ہمیشہ خیال رہتا۔ اس کے بارے میں اس سے پہلے بھی بولا تھا، پچھلے ہفتے میں بھی، یہ شارٹ کٹ راستے چھوڑو، یہ ذہن سے نکالو۔ ہر پرابلم، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر تکلیف کے لیے صرف وظیفہ ہی حل نہیں ہے۔ شارٹ کٹ راستے میں یوں پڑھ کے پھونکتے وظیفہ، ادھر سے انہیں سیدھا ہو جانا، برکت آ جانا، پیسے آ جانا، نوکری لگ جانا، یہ ناممکن ہے۔ جو کہ تمہارے کو یوٹیوب پہ یا پھر یہ ڈپلیکیٹ مولویاں جو بتاتے یہ راستے، یہ وظیفوں سے تمہارے گھروں میں مسائل ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ مسائل ختم ہونا بولے تو یہ تمام چیزوں پہ عمل ہونا۔ تم گناہ کر رہے ہوں گے، پہلے سوچو، کبھی کسی کا خیال آتا کیا؟ کسی کا دکان صحیح نہیں چل رہا، کوئی پہلی مرتبہ یہ سوچتا کیا جیسے ہی کاروبار میں کمی آئی، ارے بھائی میرے سے کیا گناہ ہو رہا کہ جی آج میرے دکان میں کاروبار صحیح نہیں چل رہا؟ کوئی سوچنے والا ہے آج؟ میرے سے کیا گناہ ہو رہا کہ میرے سے کیا غلطی ہو رہی کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میرے کو نقصان ہو رہا، میرے گھر میں بچے بیمار، میں بیمار، میرے سے کیا غلطی ہو رہی ہوں گی؟ میں اللہ کی کون سی نافرمانی کر رہا ہوں گا؟ میں کون سی نماز چھوڑا ہوں گا؟ میں کون سی جھوٹی بات بولا ہوں گا؟ میں کسی کو دھوکہ دیا ہوں گا، کسی کی غیبت کرا ہوں گا، کسی کو ستایا ہوں گا؟ یہ کبھی کسی کو خیال آتا؟ یہ نہیں آتا۔ پہلے سوچئے میرے کو کچھ تو بھی کون تو بھی کرا، اب یہ کراؤں گا کون تو بھی بول کے فون اٹھا کے کون سے بھی پیر کو، یہ ڈپلیکیٹ یہ سڑک چاپ مولویوں کو اگر فون کر کے پوچھتے ہاں انہیں کر دیا تمہارے بازو والا تمہارے اوپر ایک سایہ ہے، ایک نگاہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ جن ہے، یہ بھوت ہے، کچھ تو بھی انہیں بولتے جس کے دل میں بیٹھ جاتا ہاں میرے اوپر انہیں کریا کرتے، مول صاحب کرا بول کے تم ہی بولے نا، اب یہ کرے سو ختم کیسا کرنا؟ بولے تو ہاں لے کے آ بیٹا، اتنے ہزار لے کے آ، وہ ختم میں کر دو۔ کون بھی نہیں کرا، انہیں کرا جو اصل بتانے والا یہ جو مولوی ہے نا عامل بابا، انہیں کرا، کیا کرا؟ اس کے دل میں شک ڈالا، یہ کام کرا اصل، اور اس سے پیسے لوٹنے کے واسطے یہ گیم کھیلا، باقی کوئی کچھ بھی نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے غور کرو، تمہارے اپنی غلطیاں تم نہیں ڈھونڈے، تمہارے اپنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کیا ہو رہی یہ نہیں ڈھونڈے، لوگوں پہ شک کرتے ہوئے ڈر ڈر کے زندگی گزارے، تو میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ تو برکت گناہوں سے بچنے میں ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے گناہ کرنے سے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور رزق کی ہوس تمہیں اللہ کی نافرمانی میں نہ لے جائے، کیونکہ اللہ کے پاس موجود برکات صرف اس کی اطاعت کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو برکتیں ہیں اس کی اطاعت سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت کا مطلب اللہ کا حکم مان کے زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ جیسے زندگی گزارو بولا ویسی زندگی گزارنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ ہم کیا سمجھے اللہ کی اطاعت کس کو معلوم، اللہ کی رسول کی اطاعت کس کو معلوم؟ ہم کیا سمجھے ہاں بھائی تھوڑے بہت نمازاں پڑھ لے کے، تھوڑے بہت روزے رکھ لے کے، تھوڑے بہت کچھ تو بھی کیا ہے اسلامی اعمال، اسلامی طریقے پر عمل کر لے کے باقی اپنی منمانی زندگی گزار لیں گے۔ نہیں، اس سے برکت ختم ہو جاتی، اس سے برکت ختم ہو جاتی۔ میں کل ہی شاید کل یا پرسوں، کیونکہ غور کرنا ہے تو دیکھتے رہتا ہوں، سوچتے رہتا ہوں، اتنا افسوس ہوتا ہے انسٹا پہ کچھ ویڈیوز دیکھنے کے بعد، ان کی شرم، ان کی حیا کدھر گئی یہ تو پتہ نہیں۔ لوگوں کا آج یہ جو رسمی دینداری جو بن گئی ہے نا، رسمی طور پر عمل کرنے والے، کیونکہ یہاں پر اطاعت بولے تو بات یاد آئی، کتنے مسلمان لڑکیاں ہیں جو انسٹا پہ آتے ہیں، کچھ تو برقعے پہ آتے ہیں، کچھ تو بغیر برقعے پہ آتے ہیں،
بغیر برقعے کے بغیر پردے کے سر پہ اوڑھنی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, بالکل ہی نہیں. مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے کہ وہ بھی نہیں معلوم ہوتا, خالی انہیں اردو پہ بات کرے تو معلوم ہوتا, اردو میں بات کرے تو معلوم ہوتا کیا انہیں مسلمان ہے. ویسے غیر مسلم بھی اردو میں بات کرنے والے ہیں, اس کے بعد انہیں انسٹا کی ویڈیوز اس کے دیکھے تو معلوم ہوتا کہ ہاں اس کا گھر مسلمانوں والا ہے. بعد میں معلوم ہوتا اس کے گھر میں یا تو اس کے ابا یا نہیں تو اس کے سسرے یا نہیں تو اس کی شادی ہو گئی تو اس کا شوہر یا نہیں تو اس کا بھائی کوئی تو بھی داڑھی ٹوپی لگا کے رہتا ضرور. یعنی ایک داڑھی ٹوپی لگا کے زندگی گزارنے والے مسلمان کے گھر میں بھی ایسی عورتیں جن کو زندگی میں برقع کیا ہے نہیں معلوم, پردہ کیا ہے نہیں معلوم, اور روڈاں پہ جا کے, ہوٹلوں میں جا کے, پارکوں میں جا کے کام بولے وہاں ویڈیو نکالنا بے پردگی کے ساتھ, اور پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک لگا کے ڈانس کرنا, ناچنا, گانے گانا, یہ سب چیزیں بھی چالو ہے. اور رمضان آیا بولے تو شریف بن کے خالی سر پہ اوڑھنیاں ڈال لے کے قرآن ہاتھ میں لے لے کے وہ بھی انسٹا پہ بتاتے ہوئے ہم نماز پڑھ رہے, ہم قرآن پڑھ رہے. کا مطلب کیا ہے؟ تم کیا سمجھے اسلام بولے تو بس رسمی طور پر تھوڑی نمازیں, تھوڑے قرآن, تھوڑی تلاوت, تھوڑے اذکار تسبیح لے کے پڑھ لینا, بس یہ اسلام ہے. اس کو وہیں پر رکھو, باقی اپنی پوری زندگی اپنی منمانی گزارو. یعنی اللہ کی مرضی کچھ بھی نہیں, اللہ کا حکم کچھ بھی نہیں, اللہ پردہ کرو بولا کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ بے پردہ نہیں گھومنا بولا کچھ بھی نہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہمارے کو. بس ہم مسلمان تو ہیں نا مول صاحب, اس کو مسلمان سمجھے, غلط ہے یہ. برکت اللہ کی اطاعت سے ہوتی. اطاعت بولے تو اللہ کا حکم ماننا, اللہ کی ہر بات ماننا. اللہ ٹھیک ہے تو بولا یہ بھی کر لوں گا, اللہ تو بولا یہ بھی کر لوں گا, اللہ تو بولا یہ بھی کر لوں گا, یہ ہے اطاعت. کچھ چیزیں کر کے کچھ چیزیں چھوڑ دینا یہ اطاعت نہیں ہوتا. یاد